پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر بتائے. اپنے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کچھ نہیں تو کم سے کم 100 مرتبہ تیسرا کلمہ صبح، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیں. کم سے کم 100 بار درود شریف صبح اور 100 بار شام کو پڑھ لیں. کم سے کم 100 بار استغفار صبح، 100 بار شام کو پڑھ لیں. ان تسبیحات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی، بڑا ثواب بھی رکھا ہے. تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکی ملتی. جس نے اتنا بھی پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کی بھی 40,000 نیکی ہیں 100 مرتبہ پڑھنے کے بجائے. اب ایسی 40,000 نیکی ہیں ایک تسبیح پڑھنے کے اندر 40,000 نیکی. یہ معمولی بات ہے، اتنی بڑی کمائی. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے. تو اونٹ قربانی میں ذبح کرنے کا ثواب دیتے. تو روئے دار حلال جانوروں میں سب سے بڑا جانور اونٹ. ایک ایک بال ایک ایک روئے پہ قربانی کے جانور کا کہ ایک ایک بال ایک ایک روئے پہ گناہ معاف ہوتا ہے. اور ہمارے سر پہ جتنے بال ہیں وہ ہم نہیں گن سکتے، تو اونٹ کے بدن کے اوپر کتنے بال ہیں وہ گن سکتے، اتنی نہیں تھی. اور 100 گھوڑے میں سامان لگام وغیرہ کے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب. یہ تو پتہ ہی نہیں. اور اتنا ثواب جو زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا کو سارے کو بھرتے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں دیکھ کے غیب کی ساری چیزیں، آسمانوں میں جا کے غیب کی ساری چیزیں دیکھی، تو ابراہیم علیہ السلام سے وہاں ملاقات کی. پھر یوں کہا کہ اپنی امت سے یہ کہہ دینا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اپجاؤ ہے اور پانی بڑھیا ہے، لیکن جنت خالی میدان ہے. اس کے پیڑ پودے جو ہیں وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اتنا بھی اگر آدمی نے کہا تو 400 پیڑوں کا 400 درختوں کا باغ صبح لگ گئے اور 400 درختوں کا باغ شام کو لگ گئے. اور ایسے دنیا کی طرح کے باغ نہیں، وہ درخت کیسے، ان کے تنے خالص سونے کے، ان کی شاخیں چاندی کی، ان کے پتے زمرد کے، اور اتنے بڑے وہ درخت. ایک آدمی گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کے سائے میں چلنا شروع کرے، سارا دن پورا ہو جائے اس کا سایہ پورا، اور اس سے بھی زیادہ جائے. اور جو شخص درود شریف درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھے صبح اور 100 مرتبہ شام، تو اللہ تعالیٰ اس کو کے اوپر 2000 رحمتیں نازل فرمائے. 200 میں 2000 رحمتیں نازل فرمائے، 2000 خطائیں معاف کرتے ہیں، 2000 درجے بلند فرمائے، 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں. اور اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ نہ یہ دوزخی ہے نہ منافق، اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے، اللہ میاں میرا آدمی ہے اس کو جانے. حضور کی سفارش کتنی بڑی بات. درود پاک اور دنیا کے فائدے برکتیں اللہ نے لگے. اور جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ، استغفار کی کثرت کا اہتمام کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اس کا گناہ جہاں لکھا ہے تم عمل نامے میں نکالو، وہ نکالتا ہے. فرماتے ہیں ہمارے بندے نے استغفار کر لی ہے، توبہ کر لی، اسے مٹا دیا. جب وہ مٹا دیتا ہے وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار جو اس نے کیا وہ بھی تو ہمارا ذکر تھا، اس کا ثواب اس کی جگہ لکھ دو. تو گناہ مٹا کے ان کی جگہ نیکی لکھ دی جائے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اعمال نامہ تلنے کی ترازو میں وہ اعمال نامہ زیادہ بھاری ہوگا جس میں استغفار کرنا. اور یہ آتا ہے جو استغفار کی کثرت کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تنگیوں میں سے نکلنے کا راستہ بنا دے، مشکلوں کو اس پہ آسان فرما دے، اور ایسی جگہ سے اس کی روزی کا اور اس کی ضرورتوں کے پورا ہونے کا انتظام فرماتے ہیں جہاں سے خیال گمان بھی نہیں ہو. استغفار. اور بعض بزرگوں سے ہم نے یہ بھی سنا کہ جو 1000 استغفار روز کر لے
روز کر دیا کرے تو اس کا جنت کا ٹھکانہ انشاءاللہ دنیا کی زندگی ہی میں دکھا دیا جائے. اب سومت سے شروع کرو، سومت کا صبح، سومت کا شام، پھر آگے چل کے دھیرے دھیرے بڑھاتے رہنا. 10 دن میں